الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل اس پروگرام میں ہم پردے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ چند پروگرام اس سے قبل ہو چکے ہیں، اس لیے ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان میں گزر چکا ہے۔ باقی جو اس کے پہلو ہیں ان پر ابھی مزید گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس میں رہنے کا جو طریق ہے، دنیا ایک گلوبل ویلیج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، اور پل بھر میں ایک کونے میں رہنے والے دوسرے کونوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان سے اثر لے سکتے ہیں، ان کے حالات میں اپنے تئیں شامل ہو سکتے ہیں، تبصرے کر سکتے ہیں، وہاں پر پیدا ہونے والے اثرات کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے دور بیٹھے ہوئے بھی وہ اثرات ان کی زندگیوں پر جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک صورت ہے کہ باقاعدہ طور پر انسان مغرب سے اٹھ کے مشرق میں جا بسا ہے اور مشرق سے اٹھ کے مغرب میں آ بسا ہے، اور ان دونوں کے بعض اوقات جو ہیں وہ کلچر، ان کی روایات، ان کی عادات، ان کی طرز رہن سہن وہ مختلف ہوتی ہے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی عادات، اپنی اپنی روایات ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ اس کو نہ اکثر چھوڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی بعض باتیں ایسی ہیں جن کو چھوڑنا چاہیے یا چھوڑا جا سکتا ہے، وہ انسان کی بنیاد ہوتی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بنیادی بات مسلمانوں کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شرفاء کے لیے، دنیا کے تمام شرفاء کے لیے مہذب اور باعزت اور باپردہ لباس ہے۔ مسلمانوں کے لیے، مسلمان عورت کے لیے ایک بنیادی حکم اس میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے پردے کا اہتمام کرے اور حفاظت کرے۔ لیکن مغرب کی دنیا میں رہتے ہوئے چونکہ عام لباس اس سے مختلف ہوتا ہے، تو وہاں اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ اس وقت اگر وہ کوئی ایسا لباس پہنتی ہے ہٹ کے تو کیسا محسوس ہوگا؟ یا اس صرف احساس کی وجہ سے کیا اس کو نہیں پہننا چاہیے؟ یا اور جو دیگر اس طرح کی باتیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں گفتگو کے لیے شرکت فرما رہے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم حافظ سید مشہود احمد صاحب۔ اب صاحب ابھی جو بات میں تمہید میں جو پروگرام کی عرض کر رہا تھا کہ اگر ایسی خاتون جو ہیں وہ مغرب میں ایسا لباس پہنتی ہیں، برقع وغیرہ جو ہے، تو وہ عام لوگوں سے منفرد نظر آئیں گی، تو وہ انفرادیت جو ہے وہ زیادہ توجہ کا مرکز نہیں اس کو بنائے گی۔ اسی طرح پھر ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایسے لباس وغیرہ کی وجہ سے ان لوگوں کو، ان خواتین کو یا مردوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تعصب کا نشانہ بنایا گیا۔ ایسے حالات میں کس طرح وہ عمل کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں جہاں پہ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیٹیاں، اور پھر اس کے بعد مومنین کی جو بیگمات ہیں، جو ان کی بچیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو جو پیغام دیا ہے، جو ارشاد دیا ہے، اس بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی بڑی چادریں ہیں وہ اوڑھیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جائیں اور اس کے نتیجے میں انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ برقع ہماری انفرادیت ہی ہے اور ہماری پہچان ہی ہے۔
ہاں اگر کسی معاشرے میں کچھ اس قسم کا رجحان پیدا ہو رہا ہے کہ وہاں پر بغاوت یا تشدد پسندی کی طرف یا طعنہ زنی کرنے کا یا طنز کرنے کا تمسخر کرنے کا کوئی موقع بن رہا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے، وگرنہ یہ انفرادیت ہی ہماری پہچان ہے۔ کسی نے ایک بات کی اور بڑی اچھی تھی اس معاشرے کے حوالے سے، وہ یہ تھی کہ اگر اس معاشرے میں ہماری خواتین جو ہیں وہ برقع پہنتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ناواقف لا علم اور کم عقل انسان ان کے اوپر تمسخر کی طرف سے آوازہ کسے یا کچھ ان کو برا بھلا کہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی خواتین کو اپنے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے آمادہ کر سکے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے خاتون جو ہیں یہ اس قسم کی نہیں ہے جس قسم کا میرا دماغ ہے یا میں چاہ رہا ہوں یا میرے اندر کا جو نفس مجھے اکسا رہا ہے جس بات سے۔ تو بہرحال یہ بظاہر ایک تکلیف تو ہے، لیکن اس میں سیکیورٹی بہرحال خاتون کو حاصل ہے، اور اگر ایسا معاشرہ پیدا ہو جائے تو قرآن کریم کی جو تعلیم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ پھر خدا تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ صبر کرنا چاہیے اس موقع پر، اور پھر نماز کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے حضور التجائیں کرنی چاہیے کہ وہ کوئی راستہ خود ہی اس کے لیے پیدا کر دے۔ اس بارے میں یہ چونکہ اس معاشرے میں یہ معاملات عام ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے سامنے جب یہ بات پیش ہوئی ہے تو حضور نے بیان فرمایا کہ ایسے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمارے جو احمدی مرد و خواتین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ اخبارات میں، رسائل میں ایسے مضامین بھیجیں جس میں پردے کے موضوع کو اجاگر کیا جائے اور اس کے فوائد اور اس کی جو خوبصورتی اس سے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ اگر مؤثر رنگ میں اس پہ کام کیا جائے گا تو لوگوں کا جو رجحان ہے شدت پسندی کی طرف جانے کا وہ دور ہوگا، اور ان سمجھ آئے گی کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں اور یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ حضرت صاحب نے اسی موضوع پر جو 23 اپریل 2010 کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ہماری ایک احمدی بچی کا ذکر کیا کہ وہ کسی جگہ پہ ملازمت کر رہی تھیں، جو ان کا باس تھا اس نے اس بچی کے اوپر اس طرح کے جبر کرنا شروع کر دیا کہ جو اسکارف پہنا ہوا ہے، جو پردہ وردہ کیا ہوا ہے، تم نے پردہ نقاب کیا ہوا ہے، اسے دور کرو۔ تو بچی کہتی ہے کہ میں نے پھر خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنی شروع کر دی، اور میں نے کہا کہ خدا میرے لیے کوئی خود سے اپنی طرف سے کوئی راستہ پیدا کر۔ تو چونکہ جو باس تھا اس نے 1 ماہ کی جو ہے وہ ٹائم پیریڈ فکس کی ہوئی تھی کہ اگر 1 ماہ تک تم نے یہ نقاب اپنا نہیں ہٹایا تو پھر میں تمہیں جو ہے وہ اس نوکری سے نکال دوں گا۔ تو جب بچی نے دعا کی ہے اور خدا تعالیٰ نے جس طرح کے قرآن کریم میں یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو خدا تعالیٰ پر تقویٰ کرے گا اور خدا تعالیٰ پر انحصار کرے گا تو پھر خدا تعالیٰ اپنی جناب سے اس کے لیے نکلنے کے، بچنے کے راستے پیدا کر دے گا۔ تو چنانچہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 ماہ میں وہ بچی تو نہیں نکلی، لیکن وہ جو باس تھا اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو پھر خدا تعالیٰ جو ہے اپنے لیے قربانی کرنے والوں کے لیے پھر معجزے بھی دکھایا کرتا ہے، اور یہ معجزے زندہ ہیں اور زندہ خدا کی علامت ہیں۔ ان تمام مصائب کے بعد اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہو کہ مصلحت پسندی کے تحت ہم یہ برقع اتار لیں یا مداہنت کرتے ہوئے ہم یہ برقع اتار لیں، تو اس ضمن میں میرے 2 حوالے پیش کروں گا۔ ایک حوالہ تو حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ہی ہے جو آپ نے 23 اپریل 2010 کو دیا۔ آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ان احمدی لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں جو کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ اگر دنیا کی باتوں سے گھبرا کر یا فیشن کی رو میں بہہ کر انہوں نے اپنے حجاب اور پردے اتار دیے تو پھر آپ کی عزتوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ آپ کی عزت آپ کے دین کی عزت کے ساتھ ہے۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا بھی ایک حوالہ میرے پاس ہے۔ آپ نے یہ بات یورپ کے معاشرے کے حوالے سے ہی کی جہاں پر بعض احمدی خواتین نے یہ چاہا کہ وہ نقاب جو ہیں وہ اتار دیں۔ اس پر حضور نے فرمایا میں ایسی خواتین سے جو یہاں پردے کو ضروری نہیں سمجھتی پوچھتا ہوں کہ انہوں نے پردے کو ترک کر کے اسلام کی کیا خدمت کی؟ کچھ بھی نہیں۔ آج بعض کہتی ہیں کہ ہمیں یہاں پردہ نہ کرنے کی اجازت دی جائے، پھر کہیں گی ننگ دھڑنگ سمندر میں نہانے اور ریت پر لیٹنے کی اجازت دی جائے، پھر کہیں گی شادی سے پہلے بچے جننے کی اجازت دی جائے۔ میں کہوں گا پھر تمہیں دوزخ میں جانے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو کس قدر حضرت صاحب کے سخت الفاظ ہیں اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اس معاشرے سے اس کی روش میں بہہ کر، ان کے طعنہ زنی سے تنگ آ کر، ان کے جو برے کام ہیں ان کو اپنانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو ہمارے خدا تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں،
ان کے اوپر ہم نے قائم رہنا ہے۔ ہاں اگر اضطراری کوئی بات ہے تو اس کے لیے ایک الگ معاملہ ہے کہ پھر جو بھی معاملات ہیں، اس کا پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ مجبوری کی حالت میں پھر کچھ حد تک جو ہے وہ پردہ اگر نقاب اتارنا پڑتا ہے تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ یہ الگ معاملہ ہے جس پہ پہلے بھی ہماری بات تفصیل کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ انسان کو اس معاشرے سے اور اس کے ماحول سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے، اس سے مرغوب ہو کے ان کی شان و شوکت دیکھ کے یا اس رواج کو دیکھ کے یا اس فیشن کو دیکھ کے یا یہ سمجھنا کہ ہمیں قدامت پسند سمجھا جائے گا، ان چیزوں کی انسان کو ان معاملات میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس لیے اس وقت محسوس ہوتا ہے بعض بچوں کو یا بچیوں کو کہ ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں اکثریت دوسرے لوگوں کی ہے جو اس کو فالو نہیں کرتی، تو اس لیے وقتی طور پر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم ان سے مختلف نظر آتے ہیں۔ کل کو یہ تناسب بدل جائے، اور جیسے کہ بدلے گا انشاءاللہ، کہ اور اکثریت میں احمدی اور مسلمان لوگ جو ہیں احمدی مسلمان ہوں گے، تو اس وقت جو ہے وہ کیا پھر بھی ان کو یہ محسوس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کو یہ لگے گا کہ اگر نہ کیا تو پھر ہم ڈیفرنٹ نظر آئیں گے، پھر ہمیں سمجھا جائے گا کہ یہ اس بڑے غالب گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسی چیزوں سے وقتی طور پر انسان کو متاثر ہو کے بہت زیادہ جو ہے اور خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ پر جو آپ نے قبول کیا ہے، جس بات کو مانا ہے، اس پر انسان کو یقین ہونا چاہیے اور پھر اس پر عمل ہونا چاہیے پختگی سے۔ اور جیسے ایسا فرمایا کہ پھر تو وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کس کس بات کی اجازتیں جو ہے وہ مانگیں گے کہ یہ بھی دیں، یہ بھی دیں اور یہ بھی دیں۔ اور دوسری طرف سے تقاضے جو ہیں، وہ ڈو مور والے جو تقاضے ہیں وہ بھی نہیں رکتے کہ جی اب تم نے یہ کیا تو اب یہ بھی کرو، اب یہ بھی کرو، ہمارا حصہ بننا ہے، ہمارے جیسے بننا ہے۔ تو اس لیے جہاں تک قانون کی بات ہے وہ اور ہے، لیکن جو شریعت کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو انسان کسی طور پر بھی جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہم بات کریں گے پردے یا لباس کے تعلق میں۔ ایک انسان ضرورت کے لیے باہر جاتا ہے، اس کا اور رنگ ہوگا۔ گھر کے اندر رہتے ہوئے لباس یا پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ پردہ تو گھر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پردے کی وہ کیفیت جو ہے وہ جو باہر ہے وہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کے متعلق مختلف قرآن کریم کے ارشادات ہیں، ایک جہاں پہ مختلف رشتے بیان کیے کہ فلاں فلاں سے آپ کو اجازت ہے کہ پردہ نہ کریں۔ اب اس میں بھی اگر دیکھیں تو پردے کی مختلف ہر رشتے کے ساتھ مختلف صورت ہو جائے گی۔ والد کے ساتھ پردے کی ایک الگ اپنی بچی کی صورت ہوتی ہے، بھائیوں کے ساتھ، چھوٹے بھائیوں کے ساتھ الگ، بڑے بھائیوں کے ساتھ الگ ہوتی ہے۔ خامد کے ساتھ بھی پردہ ہے، اس کے ساتھ ایک پردے کی الگ صورت ہوتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو اور تمہاری اپنی عورتیں ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن باہر سے جو عورتیں ہیں ان سے پردہ کرنا ہے، اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی۔ تو یہ جو رشتے گنوائے، ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت ان کے سامنے اپنا بے لباس ہو کے رہنا شروع کر دے، پھرنا شروع کر دے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ہر رشتے پہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں قرآن کریم نے یہ بھی بتایا کہ 3 اوقات ہیں جس میں کہا کہ لوگ جو ہیں، مرد جو ہیں وہ بے دھڑک دوسرے کے گھروں میں نہ جائیں، وہ بھی ایک پردے کی صورت ہے۔ گویا گھر کے اندر بھی باہر والے لوگوں کو بھی نصائح کی اور گھر میں رہنے والی خواتین کو بھی کہ وہ کس طرح پردہ کرنا ہے۔ یہ درست بات ہے کہ وہ برقع پہن کے اور چادر لپیٹ کے اور سکارف باندھ کے تو نہیں رہے گی، لیکن گھر میں مثال کے طور پہ والدہ ہے، بہنیں ہیں، تو بچی جو ہے وہ دوپٹے کا خیال نہیں کرتی، لیکن اگر وہیں پہ والد یا بھائی آ جاتے ہیں تو فوراً دوپٹہ اپنے گلے میں، اپنے گریبان میں جو ڈھانپتی ہے، بڑے بھائی آ جاتے ہیں، والد آ جاتے ہیں تو سر پہ دوپٹہ بچی لیتی ہے۔ تو یہ حالانکہ اپنی خواتین کے ساتھ وہ اور طرح بیٹھی تھی، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ
والد کے ساتھ اور ہے، خامد کے ساتھ اور اس کا رشتہ، تو تمام رشتے بیان کر کے بتا دیے کہ مختلف ہیں پردے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں بعض اوقات ایسے رشتہ دار جو محرم نہیں ہیں لیکن محرم کے قریب تر ہیں، ماموزاد ہیں، چچا زاد ہیں، کزنز ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ اس طرح پردہ نہیں ہے جس طرح باہر کے لوگوں کے ساتھ پردے کا حکم ہے۔ اب وہ آ جاتے ہیں تو حضور نے بڑا خوبصورت اس میں کہ پہلے پرانے زمانے کی جو خواتین تھی وہ بہت عقل مند اور دانا ہوتی تھی، اور فوراً وہ بچیوں کو کہتی تھی کہ اپنے آپ کو سنبھال لو اور پردہ کرو، مناسب پردہ۔ یہ مراد نہیں ہوتا تھا کہ برقع پہن کے بیٹھ جاؤ، بلکہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بلکہ بعض اوقات ایک ٹیبل پہ کھانا بھی کھا لیتی ہیں، لیکن ایک بے تکلفی جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایک فاصلہ قائم رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ خرابیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ مثلا دیور آ جاتے تھے تو بہوؤں کو وہ کہا کرتی تھی کہ سنبھالو اپنے آپ کو، اور پھر یہ باتیں ہمیشہ نہیں کہنا پڑتی تھی، بلکہ وہ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو ایک دفعہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ کس وقت کون سا پردہ کرنا، اس کے مطابق وہ پردہ کرتی ہیں۔ پھر قرآن کریم نے جہاں پہ رشتے گنوائے وہاں پہ یہ ذکر کیا کہ تمہارے جو زیر نگیں مرد ہیں وہ بھی گھروں میں آ سکتے ہیں۔ ایسے ملازم جن کو جنسی حاجت نہیں رہی وہ آ سکتے ہیں۔ بچے ہیں جو خواتین کی پردہ کی جگہوں سے باخبر نہیں ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید طلحہ بن نصر العزیز نے کیونکہ مسلسل جہاد حضور فرما رہے ہیں اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو مسلسل اس کی تعلیمات دیتے ہوئے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات گھروں میں بعض ملازموں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ بے دھڑک بیڈ رومز میں آتے پھریں جہاں پہ بچیاں بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہیں، یہ مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک حد تک ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی صورتیں ہیں جو پردے میں قائم رکھی جاتی ہیں، اور اصل غرض وہی ہوتی ہے کہ شرم، حیا اور تقوی وہ گھر میں بھی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے، والدین کے ساتھ بھی ہے، ورنہ تو زمانہ اور یہ جو بے راہ روی ہے دنیا کی، یہ تو اس حد تک جا رہی ہے کہ وہ رشتوں کا جو احترام ہے وہ ختم ہو گیا۔ بہن بھائیوں کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، ایسے دیوس لوگ پائے جاتے، ایسے خبیث الفطرت ہیں جو بہنوں کو نہیں بخشتے، جو بیٹیوں کو نہیں بخشتے۔ تو یہ چیزیں اسی لیے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ جو ایک فاصلہ، ایک حد اسلام نے قائم کی ہے، وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ تقوی، حیا اور شرم کی جو حد ہے وہ ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر ہر رشتے کے ساتھ ایک پردے کا اپنا ایک حکم ہے، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کبھی خرابیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر وہی بات کہ یہ جو تعلیم ہے یہ کامل تعلیم ہے اور نہایت اعلیٰ تعلیم ہے، اس پہ چل کے تو دیکھیں تمام جو مشکلات، تمام برائیاں جو ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جاتی۔ جزاک اللہ خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ حفظہ، ابھی ہم بات کر رہے ہیں جس میں الگ فل سے اسلامی تعلیمات جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم، احادیث، سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام، خلفائے کرام، اسلام کے اندر رہتے ہوئے تعلیمات جو ان کو دیکھا۔ دیگر مذاہب میں پردے کا کیا تصور ملتا ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب۔ سب سے پہلے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نبوت پر مامور کیے گئے ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ جو لوگ موجود تھے ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم نے رہنا کس طرح سے ہے، تہذیب کس چیز کا نام ہے، معاشرہ کس چیز کا نام ہے، بنیادی اخلاق کس چیز کا نام ہے۔ تو اس وقت خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بیان فرمایا کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ جس معاشرے میں تو رہ رہا ہے، جس کی تو بنیاد ڈال رہا ہے میرے حکم سے، اس میں جو اور فوائد ہیں ان میں یہ ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کسی کو پیاس نہ لگے، رہنے کے لیے چھت ہو۔ وہاں پر یہ ہے کہ تارا کے الفاظ ہیں، اللہ تعالی ولا تعرا، کہ تو ننگا بھی نہ رہے، یعنی تیرے پاس لباس ہو، اور لباس بھی ایسا جو تیرے سطر کو بھی ڈھانپے، مزید یہ کہ وہ اس قسم کا ہو کہ دوسروں کو جنسی حاجت کی طرف ان کے دماغ بھی نہ جائیں۔
تو بنیادی طور پر تو خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی جو لباس کا فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ اعراف میں بھی خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو بیان فرمایا، یا بنی آدم کہ انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جس کا مقصد یہ کہ وہ تمہارا ننگ ڈھانپتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے۔ اگر لباس ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ ترغیب ملے کہ ان کا ننگ ظاہر ہو، تو یہ لباس کا مقصد تو نہیں تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابتدا سے ہی جب خدا تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے تو اسی وقت ہی لباس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے جو حدود و قیود تھیں وہ بیان کر دی ہوئی تھیں۔ جو بڑے بڑے مذاہب ہیں ان میں سے ہمیں ملتا ہے کہ پیدائش جو عہد نامہ قدیم کی پہلی کتاب ہے، اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ جن سے آپ کی بعد میں شادی ہوئی، ربکہ ان خاتون کا نام تھا، کہ جب وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے برقع پہنا ہوا تھا۔ تو یہ بتاتا ہے کہ جس کی پھر خدا تعالیٰ نے جس عورت سے جس کی نبی کی شادی کی ہے اس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ تو یہود میں بھی، اور چونکہ سارے جتنے بھی بڑے مذاہب ہیں وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اور حضرت اسحاق جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام مذاہب کے جو آباء ہیں جو ان کی بنیاد مہیا کر رہے ہیں، جن کو سب فالو کر رہے ہیں، ابو الانبیاء کہا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ یہ نمونہ پیش کر رہے ہیں اپنی بہو کے ذریعے سے کہ اس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ پھر ایک بڑا مذہب ہمارے سامنے ہے، وہ ہے عیسائیت کا۔ اس بارے میں کرنتھیوں جو اس کا پہلا خط ہے اس کے باب 11 آیت نمبر 5 اور 6 میں یہ ذکر ملا ہوا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنے سر پہ اوڑھنی اوڑھیں، اور کہا گیا کہ جو ہیں وہ مردوں کو اس چیز سے استثناء حاصل ہے، لیکن ساتھ یہ فرمایا جو اوڑھنیاں نہیں اوڑھتی وہ بہتر ہے کہ پھر اپنے سر منڈوائیں۔ تو یہ تو ایک حد، ایکسٹریم کی حد ہے، اور اس کی جو وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں ہم اسے اتفاق تو نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عورت محکوم ہے، غلام ہے، اس لیے وہ اوڑھنی اوڑھے، اور اوڑھنی اوڑھنا اس کے غلام ہونے کی جو ہے وہ علامت ہوگی، اور مرد چونکہ غلام نہیں ہے، وہ لیڈ کر رہا ہے، وہ گھر کا لیڈر ہے، تو اس کو استثناء دیا گیا۔ بہرحال ہم اس تشریح سے اتفاق تو نہیں کرتے، لیکن یہ بہرحال ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس میں بھی اوڑھنی کا تصور تو کسی حد تک جو ہے وہ عیسائیت نے بھی اپنے مذہب میں رکھا ہوا ہے۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے متی باب 5 آیت 28 میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ جس نے بری خواہش سے عورت کو دیکھا گویا اس نے زنا کیا، یعنی بری نگاہ نہ ڈالو لیکن نگاہ ڈال لو۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار مختلف طرح سے اس آیت کو اور قرآن کریم کی جو آیات ہیں، جو احکامات ہیں جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، ان کو موازنہ کیا ہوا ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں یہ تو ایسی تعلیم ہے کہ کہا جائے کہ جو شیر ہے، بھوکا شیر ہے، وہ بکری کی حفاظت کرے۔ تو اسلام نے اس کے برعکس تعلیم دی کہ نگاہیں بھی نہ ڈالو، کیونکہ نگاہ جو ہے وہ کب بد نگاہ بنے گی اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ تو اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تو بہرحال بہت عرفہ، بہت کامل اور بہت اعلیٰ قسم کی ہے، اس سے باقی مذاہب کی جو تعلیمات ہیں ان کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال جو چند ایک باتیں میرے سامنے تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پردے کا، لباس کا، باحیا لباس کا جو تصور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک موجود ہے۔ اور آپ صاحب عملی طور پر بھی دیکھیں تو آج کے وقت سے کچھ پہلے تک تمام دنیا میں، تمام مہذب معاشرے میں اسی طرح ڈھکا چھپا با پردہ لباس ہوا کرتا تھا، اور یہ تو ابھی کا جو ماڈرنزم ہے اس نے اس طرف دنیا کو راغب کیا ہے، وگرنہ تو اور آج ہر انسان کے پاس یہ سہولت موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے وہ دیکھ لے۔ یہاں کے مثلا اگر ہم یورپ کی بات کریں تو بھاری لمبی فراکیں ہوتی تھیں اور سر بھی جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہوتے تھے، وہ عام گھریلو لباس تھا، یہ نہیں کہ ننس نے پہنا ہوا ہے یا کوئی مذہبی لوگوں نے صرف پہنا، وہ عام گھریلو لباس وہی تھا۔ اسی طرح دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں ان کے متعلق بھی ریسرچ کے لیے ڈال کے جو انٹرنیٹ پر دیکھ لیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تمام جو ہیں مذاہب اور تمام قومیں، ان میں جو ہے عورت کا لباس وہ اسی طرح سے ملتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، آج بھی مہذب دنیا میں اور شرفاء میں کبھی بھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ عورت جو ہے ایسے ننگ دھڑنگ وہ جو ہے پھرے اور اس کو اچھا سمجھا جائے،
بلکہ جو مہذب لباس ہے باپردہ عورت ہے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ دنیا میں زیادہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ خان صاحب، اگلی بات جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کئی گھروں میں یا اسکولوں میں باہر سے آنے والے نامحرم مردوں سے یا مرد اساتذہ سے تو پردہ کیا جاتا ہے، لیکن گھروں میں یا اسکولوں میں یا اداروں میں جو سیکورٹی گارڈز، مالی وغیرہ جو اس طرح کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے پردے کا وہ معیار نہیں ہوتا، وہ مختلف ہوتا ہے۔ اصل صحیح میں کیا ہے؟ جی، قرآن کریم نے جہاں پہ پردے کے حکم جاری ارشاد فرمایا ہے وہاں پہ جو لوگ بیان کیے اور عورت کو جو کہا کہ ان لوگوں سے تمہیں پردے میں چھوٹ حاصل ہے، اس میں 3 قسم کے مرد بھی شامل ہیں۔ اس میں ایک وہ زیر نگیں جو غلام ہیں، جو زیر نگیں مرد ہیں، مطلب یہ کہ اس عورت کے جو غلام ہیں اس کی ملکیت ہے، ان غلاموں سے، ان مردوں سے پردے میں چھوٹ حاصل ہے۔ اسی طرح ایسے ملازمین زیر نگین، ایسے ملازمین جو خواتین کی جن میں جنس کی حاجت نہیں رہی، عمر رسیدہ ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ان کے ساتھ بھی پردے میں چھوٹ ہے۔ اور ایسے بچے جو جنسی خواتین کی پردہ والی جگہوں سے ابھی باخبر نہیں ہیں، جن میں ابھی جنسی جو شعور پیدا نہیں ہوا، ان سے بھی چھوٹ حاصل ہے۔ تو اسی کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ملازمین یا ایسے لوگ جو پرانے ملازمین ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہیں، جو جن کے نزدیک گھر کی بچیاں جو ہیں اسی طرح ہیں جس طرح ان کی اپنی بچیاں ہیں، اور جو ایک عرصے سے کام کرنے، وہ اس گھر کی عزت کا اس طرح خیال رکھتے ہیں کہ کوئی گھر میں اگر اونچ نیچ کی بات ہو جائے تو وہ باہر نہیں نکالتے، وہ خود کو اپنے گھر، اس گھر کا ایک فرد سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایسے زیر نگی ایسے ملازمین ہوتے ہیں، جو ایسے خادم ہوتے ہیں جو دراصل عمر رسیدہ ہوتے ہیں جن کو رکھا جاتا ہے۔ اور یہ فرق ہے کہ جو اگر اسکول میں ایک خاتون کام کر رہی ہیں تو جو وہاں پہ نوجوان اساتذہ یا دوسرے اساتذہ آتے ہیں وہ ان میں، اور وہ لوگ جو مالی یا چوکیدار کے طور پہ یا پین کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ اتنا اس میں گھل مل جاتے ہیں کہ وہ ان کی عادتیں بھی بعض اوقات خواتین والی ہو جاتی ہیں، اور بڑی وہ اسی طرح اپنے آپ کو جس طرح ان خواتین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں وہی سمجھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا کہ ان میں کوئی برائی کی خیال آئے یا کوئی اس قسم کی بات ہے۔ لیکن یہ بھی وہ پہلو ہے جس کا حضرت صاحب نے، جس طرح میں نے کہا کہ خلفاء تو ہیں ہی مجددین ہیں، وہ ساتھ ساتھ اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ حضرت صاحب نے اس پہ، حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ بن نصر العزیز نے ایک بہت خوبصورت اس پہ ایک ارشاد فرمایا، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں بڑی وضاحت حضور نے فرمائی، پھر بعض جگہوں پر یہ بھی رواج ہے کہ ہر قسم کے ملازمین کے سامنے بے حجابانہ آ جاتے ہیں، تو سوائے گھروں کے وہ ملازمین یا وہ بچے جو بچوں میں پلے بڑے ہیں یا پھر بہت ہی ادھیڑ عمر کے ہیں، جو اس عمر سے گزر چکے ہیں کہ کسی قسم کی بد نظری کا خیال پیدا ان کو نہیں ہوتا، یا گھر کی باتیں باہر نکالنے کا ان کو خیال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے لوگوں سے، ملازمین سے پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے یہ بھی بڑی خوبصورت بات کہ ایسے ملازمین جن کو ملازمت میں آئے چند ماہ ہی ہوئے ہوتے ہیں، بے دھڑک بیڈ روم میں بھی آ جا رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں اور بچیاں بعض دفعہ وہاں بغیر دوپٹوں کے بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور اس کو روشن دماغی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ روشن دماغی نہیں ہے، جب اس کے نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر پچھتاتے ہیں۔ تو اس میں پوری وضاحت، پوری رہنمائی فرما دی کہ ایسے ادھیڑ عمر جو گھر میں پلے بڑے ہوئے، ان کے ساتھ ایک اور تعلق ہوتا ہے، وہ گھر کا اپنا فرد سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جن کو آپ نئے رکھ رہے ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان سے بہرحال پردے کا اسی طرح حکم ہے جس طرح باقی لوگوں سے۔ اور جیسے آپ نے ذکر کیا، ان لوگوں کا تو دراصل وقت نے یہ ثابت بھی کر دیا ہوتا ہے کہ وہ
متقی، پرہیزگار اور پاک دامن لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں، ان سے اس طرح کی کسی خرابی کی توقع اور امید نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خان صاحب، شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت تو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور ہمیں بھیجیں، ہمارے ای میل پر آپ بھیج سکتے ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کر لیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔